اللہ کے بندے، چیئرمین صاحب بھی اللہ کے بندے، دنیا کے ہر اس انسان سے آپ پوچھیں گے جس کے دل و دماغ میں کچھ بھی انسانیت کی رمق باقی ہے، وہ کہے گا میں اللہ کا بندہ، خطیب ہو، ادیب ہو، پروفیسر ہو، انجینئر، وکیل، جج، انڈین آرمی کا جوان کیوں نہ ہو، ہر ایک اللہ کا بندہ۔ لیکن سنیں، دعویٰ کیا ہم اللہ کے بندے، ہم نے کہا ہم اللہ کے بندے، مزہ نہیں آیا، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ، تو آپ کی بات آپ کی بیوی نہیں سنتی، آپ کی بات آپ کی بہن نہیں سنتی، آپ کی بات آپ کا بھائی نہیں سنتا، آپ کی بات آپ کے گھر والے نہیں سنتے، وہ پروردگار کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، تو سنیں، جس کو کہا یہ میرا بندہ ہے، وہ زمین سے بیٹھ کر آسمان میں نکلنے والے چاند کی طرف جب اشارہ کرتا ہے تو آسمان میں نکلنے والا چاند دو ٹکڑوں میں بٹتا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ جس کو اللہ نے کہا یہ میرا بندہ ہے، وہ آسمان میں نکلنے والے سورج کی طرف اشارہ کرے، سورج پلٹ کر کے واپس آ جائے۔ جس کو اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے تو وہ تم بِإِذْنِ اللہ کہہ دے تو مردے زندہ ہو جائے۔ جس کو اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے تو سنے، وہ پورے کھانا ساگر کو ایک کاسے میں کھینچ لے۔ اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ جس کو اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے تو حافظ شاہ جمال اللہ کی شکل میں ان کے کہنے پر ایک پنڈت کو حافظ قرآن بننا پڑتا ہے، حافظ قرآن بننا پڑتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، میں پوچھوں بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی آخر کہتے کسے ہیں؟ آپ پوچھیں گے مفتی صاحب کو ملا، مولانا عارف صاحب کو ملا، بندگی کس کو کہتے ہیں؟ میں اپنی برادری کی توجہ کا طالب ہوں کہ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ مولانا عارف صاحب کو جواب دیں گے کہ نماز پڑھے یہ بندگی ہے، کوئی جواب دے گا روزہ رکھے یہ بندگی ہے، کوئی کہے گا اس میں زکوٰۃ کو خیرات کو اور شامل کر لیں یہی بندگی ہے، اور آگے چلیں آپ کسی سے پوچھیں گے وہ کہیں گے اس میں پڑوسیوں کے حقوق کو، والدین کے حقوق کو اور داخل کر لو یہی بندگی ہے، یہی بندگی ہے۔ لیکن میں نے اپنے ایک مرد قلندر سے، ایک بزرگا سے پوچھا کہ آخر بندگی ہے کیا؟ جواب ملا کہ بندگی نام ہے صبر و شکر کا۔ اللہ نے عطا کیا، اللہ نے دولت عطا کی، مال عطا کیا، عزت و شہرت عطا کی، اولاد سے نوازا، شکر کر۔ اللہ نے دولت دی، مال دیا، عزت و شہرت، وقار، صحیح و سلامت، ہاتھ آگے، یہ پیر یہ قدم سب کچھ عطا کیا، اللہ کا شکر ادا کر۔ اللہ نے مسجد میں جا کر عبادت کی توفیق عطا کی، اس کا شکر ادا کر۔ کوئی نعمت تجھے ملے تو پروردگار کا شکر ادا کر، یہ بندگی ہے، اور کچھ نہ ملے تو صبر کر، یہ بندگی ہے۔ کچھ نہ ملے، سامنے والے کو دیکھا کہ یہ تو پراپرٹی ڈیلر ہے، یہ تو جناب بہت گاڑیوں کے مالک ہیں، زمین جائیداد کے مالک ہیں، ان کو عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی، دولت سے بھی نوازا، میں دولت سے بھی خالی ہوں، عزت و شہرت سے بھی خالی ہوں، زمین و جائیداد سے بھی خالی ہوں۔ ایسے حال میں رب صبر کر اور اللہ سے مانگ، اللہ عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ اس سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ آج عطا کرے، اگر کسی کو عزت و شہرت سے نواز دے، کسی کو اگر مال و دولت سے نواز دے، کسی کو اگر اولاد سے نواز دے، تو گھمنڈ کے مارے پھٹا جا رہا ہے، تکبر کے مارے پھٹا جا رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، گھمنڈ۔ سنیے گا، اگر اللہ نے عطا کیا ہے گھمنڈ مت کر، تکبر مت کر، کیونکہ جس نے گھمنڈ کیا وہ نمرود مٹ گیا، قارون مٹ گیا، شداد مٹ گیا، فرعون مٹ گیا، بچنے والا وہ بھی نہیں جو آج گھمنڈ کرتا ہے، جو سب کچھ ہونے کے بعد بھی، عزت و شہرت، مال و دولت ہونے کے بعد بھی زندگی سر نیچے کر کے
گزار دی، وہ غوث اعظم آج بھی زندہ ہے، وہ خواجہ فرید نواز آج بھی زندہ ہے، وہ صابر پاک آج بھی زندہ ہے، وہ وارث پاک آج بھی زندہ ہے، وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آج بھی زندہ ہے، وہ مفتی اعظم آج بھی زندہ ہے، وہ شاہ جی میاں حضور آج بھی زندہ ہے، وہ حافظ شاہ جمال اللہ آج بھی زندہ ہے، وہ میرا پیر تاج الشریعہ آج بھی زندہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بندگی کیا ہے؟ بندہ ہونے کا دعویٰ، بندہ ہونے کا دعویٰ، زناکاری کی طرف قدم لڑکھڑا رہے ہیں، جا رہے ہیں، بندگی ہونے کا دعویٰ، شراب کی بچیوں کے چکر لگ رہے ہیں، آپ افطار کے پتے لے کر بازاروں میں بیٹھے ہیں، بندگی ہونے کا یہ کیسی بندگی ہے؟ یہ کیسی بندگی؟ توجہ کریں بھائی، توجہ کریں، یہ کیسی بندگی ہے؟ بندگی نام اس کا نہیں، بندگی نام ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، بندگی نام ہے اس کی فرما برداری کرنے کا۔ آج دیکھیں ہم بندہ ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور فلسطین میں ہونے والی ویڈیوز کو، وہاں پر ہونے والے ظلم و ستم کو خوب وائرل کر رہے ہیں، خوب وائرل کر رہے ہیں۔ کیا یہ درد ہے؟ درد تو تب مانا جاتا اگر واقعی درد سکتا ہے اور کچھ امداد نہ کر سکتا تو فجر میں مسجد میں آ جا، ظہر میں مسجد میں آ جا، عصر میں مسجد میں آ جا، مغرب میں مسجد میں آ جا، عشاء میں مسجد میں آ جا اور اپنے فلسطین کے بھائیوں کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دے، بلند کر کے دعا کر، یا اللہ ان کی غیب سے امداد فرما، ان کو کامیابی عطا فرما دے۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بانوں، وہاں وہ قیامت صغریٰ جو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، بچوں کو بم لگا کر چپڑا دیا جا رہا ہے، ماؤں کی گودوں کو خالی کیا جا رہا ہے، ان کو بیوہ کیا جا رہا ہے اور ہاسپٹلوں پر بم کی برسات کی جا رہی ہے۔ کیا وہ قیامت صغریٰ ہمارے سدھرنے کے لیے کیا کم ہے؟ ہماری طوفان بدتمیزی کم کرنے کے لیے کیا کم ہے؟ ہمارے ڈانس پارٹی چھٹانے کے لیے کیا کم ہے؟ ہمیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کیا کم ہے؟ لیکن سنیے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دواروں، صرف دکھاوا، خبر وائرل کر دی، سمجھ لیا میرا حق ادا ہو گیا، میرا حق ادا ہو گیا۔ تیرا حق ادا نہیں ہوا، واقعی اگر تیرے اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے مسجد میں آ کے دعا کر، اللہ رب العزت تیری دعا کو قبول کرے گا، ان کی غیب سے امداد فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلسے بھائی بار بار سن رہے ہیں ہم، خطیب آج ہی نہیں، آج سے کچھ دن پہلے علامہ قاری اقبال صاحب مزار کے پاس تشریف لائے، مزار میدان میں، اس کے بعد مفتی عمران حنفی صاحب بھی ابھی 2 دن پہلے مانپور کی زمین پر آئے۔ آج ہندوستان کا عظیم خطیب آپ کے نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہے۔ میں نہیں کہتا ان کو مت سنو، میں کہتا ہوں ان کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، ان کو کان لگا کر سنیے گا، ایک جملے کو بھی ان پہ مس نہ ہونے دیجئے، لیکن ایک جملے سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے رات کے 2-1:30 بجے تک بیٹھنے کے بعد صبح کو فجر کی نماز چھوڑی، میں کہوں کیا آپ نے جلسے کا فائدہ کیا بھائی؟ کیا فائدہ کیا؟ اگر سدھار بستی کے اندر نہیں آیا، چینجنگ نہیں آئی، اپنے اندر جلسے سے پہلے اور جلسے ہونے کے بعد اگر چینجنگ کرنے کی کوشش نہ کی تو پھر پروگرام کا فائدہ ہوا کیا؟ ارے بتاؤ ذرا صحیح۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات بات میں گالیاں، بات بات میں گالیاں، اللہ رب العزت ہم سب کو علماء کی، خطباء کی، ائمہ کی عزتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، عمل کے میدان میں ہمیں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ حضرات بڑا اچھا پیغام دے رہے تھے۔ بلا تاخیر ممبر نور پر تشریف فرما ہندوستان کا عظیم خطیب
मुफ्ती हमारे साहब पूरी शान खिताबत के साथ बैठे हैं। ये मिसरे कह दूँ तो गलत नहीं होगा। कितने अच्छे, कितने प्यारे, कितने सुंदर लगते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कितने अच्छे, कितने प्यारे, कितने सुंदर लगते हैं। आशिक व माशूक महबूब हमारे लगते हैं। आशिक व माशूक महबूब हमारे लगते हैं। इन्हें देखकर हमने ये जाना है, हम तो सब जर्रे हैं, ये सितारे लगते हैं। हम तो सब जर्रे हैं, ये सितारे लगते हैं। आइए इनका इस्तकबाल, वेलकम, स्वागत नारे तकबीर से हो जाए। नारे तकबीर। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। अगर माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। हजरात जैसा खतीब वैसा नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। भाई कह दूँ तो गलत नहीं होगा कि इश्क़ नबी में आए तो किस्मत बदल गई। इश्क़ नबी में आए तो किस्मत बदल गई। दुनिया के तख्त ताज की चाहत बदल गई। महबूब रब से मांगने जन्नत गया था मैंने मदीना देखा तो नीयत बदल गई।